بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امریکہ میں ابھی حال ہی میں صدارتی الیکشن ہوا جس میں جو بائیڈن معمولی سے اکثریت کے ساتھ جیت گئے۔ صدارتی طرز حکومت، صدارتی طرز جمہوریت، امریکہ کے صدر کے کون کون سے ٹیم ممبر ہوتے ہیں؟ یہ جو جمہوریت ہے یہ چونکہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، یعنی اکثریت اقلیت کو اپنے قبضے میں کرے گی، اپنے ماتحت کرے گی۔ جو اکثریت نے فیصلہ کیا اقلیت کو اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ ایک جمہوریت، اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ گو کہ اس میں یہ خود بھی مطمئن نہیں ہے جو اس کے موجد ہیں، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو آج ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی طرز جمہوریت میں امریکہ کے صدر کے کون کون سے ٹیم ممبر ہوتے ہیں اور ان کے کام کیا کیا ہوتے ہیں، اور وہ اپنا حکومت اور ان کا حکومتی اور صدارتی نظام کیسے چلتا ہے۔ چونکہ صدارتی نظام میں ایک آدمی ہوتا ہے جو اسکرین کے اوپر ہوتا ہے، بقیہ سب اس کے پیچھے کام کرتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے جو صدر کے لیے جو بھی شخص نومینیٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے پارٹی اس کو ایک طویل کسوٹی ہوتی ہے، طویل ایک ان کا اس شخص کا جو صدارتی الیکشن کے لیے کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، جو صدارتی الیکشن کا امیدوار ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے ناظرین؟ وہ سب سے پہلے اپنا لوہا منواتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں امریکہ جیسے ملک کا صدر بننے کا اہل ہوں۔ جب وہ اپنی اہلیت ثابت کر دیتا ہے تو پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو صدر بنایا جائے یا اس کو نہ بنایا جائے۔ پارٹی سب سے بڑی ہوتی ہے۔ امریکہ میں مجموعی طور پہ صرف دو پارٹی ہے جو عدل بدل کر حکومتیں کرتی رہتی ہیں، ایک ہے ریپبلکن اور ایک ہے ڈیموکریٹک پارٹی۔ جو بائیڈن جو ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں۔ صدر الیکشن کمپین شروع کرنے سے پہلے، اپنے الیکشن کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی ٹیم ممبر بنا لیتا ہے، پارٹی کے تعاون کے ساتھ، پارٹی کے مشاورت کے ساتھ، پارٹی کے ہیلپ مدد کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس کو اس صدارتی امیدوار کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا وائس صدر کون ہوگا، وائس پریزیڈنٹ کون ہوگا، نائب صدر کون ہوگا، اور بقیہ جتنے ہمارے ٹیم ممبرز ہیں کون کون ہوں گے۔ اس سے گو کہ صدر کے علم میں آتا ہے، لیکن صدر تنہا یہ کام نہیں کرتا، پوری پارٹی اس کے لیے کام کرتی ہے۔ صدارتی نظام میں اس کے ٹیم میں سب سے پہلا جو ٹیم ممبر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ، یعنی نائب صدر۔ اس کے ساتھ جو اس کے بدل میں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے الٹرنیٹ کے طور پہ اس کی جگہ پہ وہ نمائندگی کرتا ہے۔ چونکہ ایک صدر ہر جگہ نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو بائیڈن ہے یہ اوباما کے دور میں وائس پریزیڈنٹ تھا، اور یہ پاکستان کا بھی دورہ کیا، انڈیا کا بھی دورہ، بہت سارے ملکوں کا اس نے دورہ کیا، وزٹ کیا، جبکہ صدر نہیں دورہ کر سکتے، ان کے پروٹوکول کا مسئلہ ہے، ان کی زندگی کا مسئلہ ہے، ان کے سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وائس پریزیڈنٹ کے بعد وائٹ ہاؤس میں جو صدارتی محل ہے اس میں 377 آفیسرز، افراد کام کرتے ہیں جو کہ چیف آف اسٹاف کے انڈر میں ہوتے ہیں۔ جو کہ وائٹ ہاؤس کے جو چیف آف اسٹاف ہوتا ہے وہ کس کا ممبر ہوتا ہے؟ وہ جو حاضر پریزیڈنٹ ہوگا اس کا معاون ہوگا چیف آف اسٹاف۔ الیکشن سے پہلے صدر کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کون معاون ہے، اس کے کون ممبرز ہیں، اس کے ٹیم ممبرز کون ہیں، کس کے پاس کیا عہدہ ہوگا، کس کو ان فیوچر گورنر بنایا جائے گا، کس کو ان فیوچر سیکرٹری بنایا جائے گا، کون کیا ہوگا۔ 377 جو ہیں وہ امپلائی اپوائنٹ ہوتے ہیں، ہوئے ہوتے ہیں آلریڈی، جس کا چیف ہوتا ہے چیف آف اسٹاف، وہ ہوتا ہے صدر کے منظور نظر، صدر کی تصدیق کے بعد وہ بندہ چیف آف اسٹاف بنتا ہے جو خالص کام کرے گا صدر کے لیے۔ ناظرین، یہ ملک اس کو بولتے ہیں
लेजिस्लेटिव कंट्री, ये जो अमेरिका है, वहाँ सबसे पहले आइन बनाया गया, फिर कानून बनाया गया, फिर आबादी की गई। ये दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो पहले आइन बनाया, फिर कानून बनाया, ज़ाब्ता, तौर तरीक़ा, सलीक़ा, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, कैसे कौन रहेगा, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, सब कुछ पहले तय होने के बाद जा करके इस ज़मीन को आबाद किया जाता है। यहाँ का जो सिस्टम है, गवर्नर अपॉइंट होता है सदर से। इनके कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं कमोबेश 15 मेंबर होते हैं, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, अटॉर्नी जनरल ऑफ अमेरिका। पूरे मुल्क का जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सदर अपॉइंट करेगा। जो 50 स्टेट हैं अमेरिका में, अब 50 स्टेट के जो फिर अटॉर्नी जनरल होंगे, फिर वहाँ की अलग अपनी इंतजामिया जो विनिंग पार्टी होगी वो फिर अपॉइंट करेगी। सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर, सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एंड लेबर, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग एंड urban development, secretary of transportation, secretary of energy, secretary of education, secretary of veterans affairs, secretary of homeland security। नाज़रीन, ये 15 के 15 जो है ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर ये नहीं होते, ये सब के सब विनिंग पार्टी के लोग होते हैं। उसके बाद एक और लेवल कैबिनेट का होता है जिसमें 9 उसके ऑफिशियल्स होते हैं, जिसमें व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ जिसके अंडर में 377 एम्प्लॉय होते हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन, डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, डायरेक्टर ऑफ द Central Intelligence Agency, Administrator of the Environmental Protection Agency, Administrator of the Small Finance Administration, removal of the Chair of the Council of Economic Advisors। ये सारे इदारे आइन और कानून के हद में रहते हुए काम करते हैं। नाज़रीन, ये सब के सब विनिंग पार्टी के तो होते हैं, यानी कैबिनेट मेंबर होते हैं, लेकिन इस निज़ाम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि सदर हो, अगर सदर ने कोई गड़बड़ किया तो इम्पीचमेंट उसके खिलाफ हो जाएगा। किसी किस्म की कोई एलिगेशन अगर सदर के ऊपर आयद होता है और अगर साबित हो गया तो इम्पीचमेंट होगा, उसको निकाल दिया जाएगा। ऐसा माजी में भी हो चुका है, ऐसा क्लिंटन के साथ भी हुआ है, ऐसा बुश के साथ भी एलिगेशंस आए हैं, लेकिन ये साबित अगर हो जाए फिर इसको इनके ही मेंबर जो हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि जितने ओहदेदारान हैं, यानी 15 ओहदेदारान जो हैं कैबिनेट के, 9 ओहदेदारान जो हैं कैबिनेट लेवल ऑफिशियल्स के, ये सारे इदारे आइन कानून से बाला नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अपना मामा, चाचा, भाई को प्रमोट कर दे, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि वो किक बैक ले, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मुल्क के खिलाफ कोई किसी स्कैंडल में कोई हो। कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो उसके खिलाफ यहाँ की आज़ाद अदलिया उसके खिलाफ एक्शन लेती है, उसके खिलाफ कोई भी पिटीशन में चला जाता है, अवाम भी पिटीशन में जा सकते हैं, अवाम भी उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं अगर साबित हो जाए कि फला शख्स मुल्क के खिलाफ है। यहाँ कोई किसी के एजेंसी के खिलाफ बात नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये जितने भी लोग हैं ये इनके अंडर हजारों लोग काम करते हैं। जितनी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये इसके अंदर जितने भी स्टेट्स के मुलाजमीन हैं सब इसके मातहत होते हैं। उसी तरह इनके यहाँ एक सेक्रेटरी ऑफ रिलीजन भी है, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना उलमाओं को अपॉइंट करते हैं, ऐसे इनके यहाँ सेक्रेटरी ऑफ रिलीजन भी होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन भी होते हैं। वो
ان کا کام یہ ہوتا ہے وہ صرف صدر کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جھوم جھوم کر وہ اپنے اللہ سے. ان کا جتنے بھی دنیا کے شعبے ہیں سب کا ایک سیکٹری پھر یہ اپوائنٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو آئین، آئین کے انڈر میں رہتے ہوئے. یقیناً 2 نمبر کام ہوتا ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی غلطی کو، ان کی قصدن غلطی ہو یا انجانے کی غلطی ہو، اگر غلطی ان کی پکڑی جائے تو قانون کے مطابق سزا ہوتا ہے. ایلونوائے کے گورنر کو پچھلے مرتبہ سزا ہو گئی تھی، اب جا کر کے وہ بری ہوا. تو یہاں کوئی بھی اگر آئین اور قانون سے بالا نہیں ہے. ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا نالج تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید حالات سے باخبر رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے، آپ کے اور ہمارے ملک کو بھی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.